دور کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ایک خوابوں جیسا محل کھڑا تھا۔ اس محل میں بادشاہ اور ملکہ کی ایک اکلوتی اولاد تھی، شہزادی حرم۔ بادشاہ کا سایہ زیادہ عرصہ نہ رہا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ملکہ نے اپنی بیٹی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار نبھایا۔ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ حرم سلطنت کی روشنی تھی، سب کی آنکھوں کا تارا۔ شہزادی حرم کا حسن بیان سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں نیلگوں سمندر کی طرح گہری اور چمکتی ہوئی تھیں، بال رات کی تاریکی جیسے نرم اور ریشمی۔ جب وہ مسکراتی تو لگتا گویا بہار کے پھول کھل اٹھے ہیں۔ محل کی خادمائیں اکثر کہتے ہوئے نہ تھکتیں، ایسی شہزادی تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ ملکہ اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی۔ حرم کی پہلی خواہش اس وقت سامنے آئی جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور معصومیت سے بولی، امی جان، مجھے چاندی کا لباس چاہیے، ایسا لباس جو چاندنی کی طرح چمکے۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، تمہاری ہر خواہش میری دعا ہے بیٹی۔ اور چند دنوں میں محل کے درزیوں نے ایک شاندار لباس تیار کیا جو چاندی کی کرنوں کی مانند جگمگاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حرم نے کہا، امی جان، مجھے سونے کا لباس چاہیے جو سورج کی طرح روشنی پھیلائے۔ ملکہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ پھر اس کے بعد حرم نے ہیرے کا لباس مانگا، وہ بھی اسے مل گیا۔ ہر خواہش پر ملکہ کی آنکھوں میں محبت جھلکتی اور حرم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا۔ لیکن ایک دن حرم نے کیسی خواہش کر ڈالی جسے سن کر ملکہ کے دل پر بوجھ آ گیا۔ حرم نے کہا، امی جان، مجھے ایک جادو کی چھڑی چاہیے، ایسی چھڑی جو مجھے دنیا کی سب چیزیں دکھا سکے۔ ملکہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جادو کی چھڑی کوئی عام چیز نہیں، مگر بیٹی کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر اس نے آہستہ کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ چھڑی لا کر دوں گی۔ ملکہ نے سلطنت کے دانش مندوں کو بلایا اور پوچھا، یہ چھڑی کہاں ہے؟ جواب ملا، ایک دور کے اندھیروں میں ڈوبا جنگل ہے، وہاں ایک خوفناک جادوگرنی رہتی ہے، چھڑی اس کے پاس ہے، مگر خبردار، وہ آسانی سے نہیں ملے گی۔ ملکہ نے ہمت کی۔ وہ تنہا سفر پر نکلی۔ راستہ اندھیرا اور پر خطر تھا۔ کبھی وحشی جانور راستہ روکتے، کبھی جھاڑیاں اس کا دامن کھینچتی۔ ہوا ایسے گرجتی جیسے کوئی غصے میں پکار رہا ہو۔ ایک مقام پر ٹوٹے ہوئے پل کے نیچے آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ ملکہ نے ہمت باندھی، لکڑی کے کمزور تختوں پر قدم رکھا اور پل پار کر لیا۔ کئی بار موت سامنے نظر آئی مگر وہ رکی نہیں۔ اس کے دل میں صرف ایک بات تھی، مجھے اپنی بیٹی کے لیے چھڑی لانی ہے۔ بالآخر وہ جادوگرنی کے ٹھکانے تک پہنچ گئی۔ کالی دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے اور کمرے میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ جادوگرنی نے طنزیہ کہا لگایا، ملکہ، میں جانتی ہوں تم کیا لینے آئی ہو، مگر یہ چھڑی عام چیز نہیں۔ تقدیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو یہ چھڑی لے گا اس کی زندگی صرف 3 دن رہ جائے گی، اپنی روح کی قربانی دینا ہوگی۔ ملکہ کے قدم ڈگمگائے مگر پھر وہ بولی، اگر میری قربانی سے میری بیٹی کی خوشی پوری ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ جادوگرنی نے چھڑی اس کے ہاتھ میں دی۔ ملکہ کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ محل واپس پہنچ کر اس نے چھڑی حرم کو دی۔ حرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ چھڑی گھماتی تو کمرے میں روشنی کے دائرے پھیل جاتے، اس کی آنکھوں میں خواب جھلملانے لگے۔ مگر 3 دن بعد محل میں صف ماتم بچھ گیا۔ ملکہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حرم تنہا رہ گئی۔ محل کی راہیں سنسان لگتیں، کمرے اجڑے اجڑے۔ حرم کی ہنسی غائب ہو گئی۔ مگر ایک دن اس نے چھڑی کے ذریعے دور کے ایک شہزادے کو دیکھا۔ وہ شہزادہ ہادی تھا۔ وہ اپنی سلطنت کا شہزادہ تھا، خوبصورت اور بہادر، مگر حد سے زیادہ مغرور۔ اسے اپنے حسن اور تخت پر ناز تھا۔ حرم کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دیکھنے ضرور جائے گی۔ چھڑی نے اسے راستہ دکھایا اور وہ ہادی کے محل جا پہنچی۔ مگر وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنا بھیس بدل لیا۔ وہ ایک عام باورچن کے روپ میں باورچی خانے میں کام کرنے لگی۔ شہزادہ ہادی اکثر باورچی خانے میں آتا اور سخت لہجے میں ڈانٹ دیتا، یہ کیسا کھانا بنایا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا؟ حرم خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ سچائی سامنے آئے گی۔ چند دن بعد سلطنت میں ایک عظیم میلے کا اعلان ہوا۔ کہا گیا کہ دنیا بھر کی شہزادیاں آئیں گی اور شہزادہ ہادی اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کرے گا۔ رات کو خرم نے چھڑی سے اپنا روپ بدلا۔ وہ ہیروں کے لباس میں ایک چمکتی ہوئی شہزادی بن گئی۔ جب وہ میلے میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر رک گئیں۔ شہزادہ ہادی بھی دم بخود رہ گیا۔
غرور میں ڈوبا دل لمحے بھر کو جھک گیا۔ میلہ ختم ہوا تو حرم واپس باورچی کے روپ میں چلی گئی۔ اگلے دن ہادی نے باورچی خانے میں اسے غور سے دیکھا۔ دل میں عجیب سا شک جاگا، مگر وہ یقین نہ کر سکا۔ یہ کھیل کئی دن چلتا رہا، دن میں حرم باورچن، رات میں جگمگاتی شہزادی۔ ہادی کے دل میں کشمکش بڑھتی گئی، اس کا غرور پگھلنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ شہزادی کون ہے جس نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ آخر کار ایک رات جب میلہ اپنے عروج پر تھا، حرم ہیروں کے لباس میں پھر آئی۔ شہزادے ہادی نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہی میری رانی ہوگی۔ ہال میں شور مچ گیا، مگر حرم نے نرمی سے کہا، شہزادے، کیا تم پہچان سکتے ہو کہ دن میں کون ہوں؟ پھر اس نے چھڑی گھمائی اور پلک جھپکتے ہی باورچن کے روپ میں آ گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ ہادی کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ سر جھکا کر بولا، میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ عظمت اور حسن صرف لباس میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں چھپے ہوتے ہیں۔ حرم نے مسکرا کر کہا، میری ماں نے اپنی جان قربان کر کے یہ چھڑی مجھے دی، مگر آج میں نے جانا کہ اصل جادو چھڑی میں نہیں بلکہ محبت اور قربانی میں ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، محل خوشیوں سے گونجنے لگا۔ شہزادہ ہادی، جو کبھی مغرور تھا، اب عاجزی سے حرم کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطنت میں روشنی اور خوشیاں لوٹ آئیں، اور یوں ملکہ کی قربانی رنگ لائی۔ شہزادی حرم کی تنہائی ختم ہوئی اور اس کی کہانی محبت کی جیت کے ساتھ امر ہو گئی۔